بے شک شراب، اور والمیسر، اور جوا۔ اب ہم نے آیت 3 میں بھی کچھ احکامات پڑھے تھے، یہاں پہ بھی کچھ چیزوں کو ہمیں بتایا گیا کہ وہ حرام ہے۔ جوا بھی ان میں سے ایک ہے۔ جوا کون سی کمائی ہوتی ہے، جوا کیسے کھیلا جاتا ہے؟ آج تو خیر اتنے طرح کے جوئے آ گئے ہیں، جب کسی چیز کے اوپر شرطیں لگانا اور سے پیسہ حاصل کرنا، جب شرط جیت جاتے ہیں۔ انصاب وہ ہیں، نسب سے میں نے آپ کو بتایا آستانے، جہاں پہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کوئی جگہ مشہور ہو جہاں پہ جا کے عبادات کی جائیں۔ عبادات میں یہ بھی ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کو نظر نیازیں ان کے نام کی چڑھائی جا رہی ہیں، اور انہی میں پھر غیر اللہ کے نام پہ، یعنی ان کے نام پہ، یا ایون اگر اللہ کے نام پہ بھی ہیں تو ان آستانوں پہ جا کے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے عمل حرام ہیں، اور اسی کو وما ذبح علی النصب یہ کہہ کے آیت 3 کے اندر حرام کہا گیا۔ یہاں پہ تو صرف الانصاب آیا نا، وہاں پہ اس کو بالکل کہہ دیا گیا کہ جو ذبح کیا جاتا ہے ان جگہوں پر جا کے وہ سب حرام ہے۔ ان جگہوں پر کوئی بھی ایسا عبادت کا کام کرنا وہ حرام ہے۔ چیز نسب ہونے کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ گاڑ کے ہی آپ کو بتایا جائے کہ لوگ دور دور سے یہاں پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کوئی آپ کو جھنڈا ہی لگایا جائے یا کوئی بورڈ لگایا ہوا ہے تو پھر اس سے پتا چل رہا ہے، نہیں، جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ساری انصاب میں آ جاتی ہیں۔ ازلام ویسے تیر کو کہتے ہیں، تو ظلم کی جمع ہے یہ، زئی لام میم۔ تیر سے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ دو کام کرتے تھے، وہ دونوں ہی ناجائز ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کام کرتے تھے کہ تیروں کے ذریعے وہ یعنی کچھ مال تقسیم کرتے تھے، جیسے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ٹاس کرنا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاس کر کے انہوں نے کچھ مال کا مطلب وہ فیصلہ کیا کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ایسی مجلس منعقد کرتے تھے جس میں ایک اونٹ لے لیا اور اس اونٹ کے مثلا 10 حصے کر دیتے تھے، اور 10 حصے کر کے تیر لیتے تھے، اور تیروں کے اوپر کسی تیر پہ لکھ دیا 3 حصے، کسی پہ لکھ دیا 4 حصے، کسی پہ لکھ دیا 1 حصہ، اور کسی پہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پھر ان کو جیسے آپ ایک جگہ پہ ساری چیزیں رکھتے ہیں نا اور ان کو ایسے آگے پیچھے مطلب اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک تیر نکالتے تھے اور اس پہ جو لکھا ہوتا تھا، جس کا بھی لکھا ہوتا تھا اس کو اتنا حصہ مل جاتا تھا۔ مثلا ایک کا تیر نکالا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 4، تو اس آدمی کو 4 حصے اس گوشت کے مل گئے۔ دوسرے پہ لکھا ہوا ہے 2 تو اس کو 2 مل گئے، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے 1 تو اس کو 1 مل گیا۔ کسی کا نکلا اس کے اندر سے تو کچھ بھی نہیں اس کے اوپر لکھا ہوا، ہر ایک شریک کے لیے ایک ایک نکالتے تھے نا، تو 10 لوگ ہیں، اب ان کے 10 حصے ہیں یہاں پہ کیے ہوئے، تو مثال کے طور پہ وہ 10 لوگ ہیں، اب 3 کو تو کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ ان کے 3 تیروں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی جیسے آج لاٹری ہے، آپ پرچیاں ڈالتے ہیں اور مثال کے طور پہ پرچیوں کے اوپر کسی پہ کچھ لکھا، کسی پہ کچھ، کو خالی ہے، آپ نے کہا آپ تمہاری پرچی نکالتے ہیں، ان سے نکالی، اس پہ کچھ نہیں تھا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری ہے تمہیں 10,000 ملے گا، تمہاری ہے تمہیں 20 ملے گا، تمہاری ہے تمہیں 2 روپے ملے گی، اس طرح سے نا۔ تو یہ جو قسم ہے یہ بھی اسلام کے اندر ناجائز ہے، یہ بھی ایک طرح کا جوا ہی سمجھ لیں، کسی کو تو اتنا مل گیا، کوئی خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوسرا وہ کیا کام کرتے تھے تیروں کے ساتھ، وہ اس سے قسمت کے حال معلوم کرتے تھے۔ جو ان کا ایک بت کے سامنے جو مجاور ہوتا تھا وہ تیر نکالتا تھا، آج آپ کی قسمت کا یہ حال ہے، آج جیسے بالکل آج وہ طوطے سے نکال لیتے ہیں فال، یا وہ کارڈ سے نکال رہے ہیں، ٹیرو کارڈ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس سے نکال رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو کہا گیا رجس ہیں، یہ گندگی ہے۔ کتنے لوگ اس کو گندگی سمجھتے ہیں، کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ اپنی پالیں قسمت کے حال، کیونکہ عورتوں کو اتنا شوق ہوتا ہے نا اس کا، بس پتہ نہیں فیوچر کسی طرح پتہ چل جائے، جیسے فیوچر پتہ چلتے ہی انہوں نے کچھ کر لینا، بھئی آپ کا کوئی بس ہی نہیں فیوچر پہ، اور کوئی فیوچر نہیں جانتا، لیکن پھر بھی ہم پاگل بن جاتے ہیں جب کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بڑا صحیح بتاتا ہے،
اس نے اتنا صحیح بتایا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا، وہ بالکل ویسے ہی ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ ایسے انسان کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو کہ ایسی جگہ پہ جاتا ہے اور جو ایسی باتوں کے اوپر یقین کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس نے اس کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی اس دین اسلام کا انکار کر دیا اس نے. جس نے کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کو مانا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ جو اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی پھر ہو گیا، اور اس کی بات کا یقین کر لیا نا، تصدیق کر لی اس کی بات کی، تو اس کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے، اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا. لیکن آپ دیکھیں ایسی دکانوں کے اوپر سب سے زیادہ رش عورتوں کا لگا ہوتا ہے، جن کی یہاں پہ کتاب کے اندر کیا لکھا. اور ہمارے ملکوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے اس کی اتنی. اگر آج تیروں سے نہیں وہ کیے جاتے، اگر چلو اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم کارڈز رکھ لیتے ہیں، ہم طوطے رکھ لیتے ہیں، ہم اور کئی چیزیں نکالی میں وہ رکھ لیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ایک پنجہ بنا ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں سے ہم بتا دیں گے آپ کو، آپ کا فیوچر، آپ کا حال، مستقبل سب بتا دیں گے. ان کے پاس جانا بھی گناہ ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم بعد میں نہیں ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں جسٹ فار فن. نہیں ویسے ہی میں ہاتھ دکھاتی ہوں جسٹ فار فن، مزے کے لیے، میں کوئی ماننے کے لیے تھوڑی نہیں. یہ بات جھوٹ ہے کہ ہم ماننے کے لیے. وہ اگر آپ کو کہتے کل تم نے مر جانا ہے، اسی پر ڈپریشن میں چلے جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم مانتے نہیں، بالکل مانتے ہیں. یہ فن نہیں رہ جاتا. اتنا بڑا سخت گناہ ہے جس کو کہا گیا رجس ہے. گناہ بھی نہیں، رجس، گندگی، پلیتی، فلت ہے. یہ رجس وہ چیز ہے جس سے انسان کی طبیعت کراہت کرے، ناپاکی ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں. اور من عمل الشیطان ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے. شراب جس کو کہا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں، ساری خباثتیں اس سے پھوٹتی ہیں آگے. یہ اتنی بری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا، جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا. شراب پینا تو چھوڑیں، پینے کی تو بعد کی بات ہے. ایون یہاں تک کہ جو اس کو بنانے والا ہے، جو بنوانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو اٹھا کے ٹرانسپورٹ کرنے والا ہے اور جو اٹھوانے والا ہے، مثلا ایک ٹرک والے کو ہائر کیا، تم یہ شراب لے کے یہاں سے یہاں چلے جاؤ. اب یہ اٹھا تو نہیں رہا، نہ پی رہا ہے، اور وہ ٹرک والا بھی پی تو نہیں رہا، وہ تو اٹھا کے ہی لے کے جا رہا ہے نا. لیکن اٹھوانے والا بھی، اٹھانے والا بھی، بیچنے والا، خریدنے والا، قیمت لینے والا، سب پہ اللہ کی پھٹکار ہے. حدیث میں ہے، سب پہ اللہ کی پھٹکار ہے. اور جو پھٹکار میں آ جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا. پی لو آج تو جتنی پی لو بس پی لو، اب تو کبھی ملنی ہی نہیں ہے. جس چیز کا پتا ہونا کہ کل سے نہیں کرنا، آج کر لو بس، کل توبہ کر لیں گے بس، اس کے بعد بس ختم. اور اب تو حرام ہو ہی گئی ہے، ابھی پی لو جتنی پینی ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا. وہ بھی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نہیں تھے، تو ابھی تو پی لیں. بعد کی باتیں ہیں، جب حرام ہے تو بعد جب جائیں گے سنیں گے آیا تو پھر کر بھی لیں گے. نہیں. بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ یہ مجلس جو تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تھی. تو جو پکارنے والا تھا نا، منادی کرنے والا، وہ تو کون سا کوئی اور ہوتا تھا، ایک آواز دیتا تھا بندہ، اونچی آواز میں اعلان کرتا پھرتا تھا. تو منادی کی آواز پڑی تو مجھ سے کہا جاؤ باہر جا کے دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے باہر جا کے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ شراب تم پہ حرام کر دی گئی ہے. میں نے آ کے خبر دی تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اٹھو جتنی شراب ہے ساری بہا. میں نے بہا دی. میں نے دیکھا مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی. کے بعد حرام ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہاں پہ حرام ہے. حدیث بھری پڑی ہے حرام کی الفاظ سے. اگر حرام کے الفاظ ہی دیکھنے، مگر حدیث کو کون پوچھے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑی، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے پوری زمین کی سلطنت روئے زمین کی سلطنت چھن گئی ہو جیسے کسی سے. اور جس شخص نے 4 دفعہ کی نماز نشے میں چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخیال پلائے گا. پوچھا گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا خون اور ان کی پیپ اور ان کا پسینہ اور ان کا پیشاب. پی لو یہاں پہ جتنی پی لو، تو اس کے بعد کیا ہے، وہاں پہ یہ پینا پڑے گا. اس کے لیے تیار ہے کوئی؟ ابو داؤد میں ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے. صرف شراب خمر نہیں ہے،
हर नशे वाली चीज खमर है और हर नशे वाली चीज हराम है। आज जो मसला है ड्रग्स का, वो कितना बड़ा मसला बन चुका है, खास तौर पे यूथ में। स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये चीज इतनी आम हो चुकी है, और इसकी यानी कबाहत ना उन बच्चों को पता होती है, गैर मुस्लिम बच्चों का, मुसलमान बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज हम, ये कितना हराम काम है। आप देखें हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर लोग सिरिंजें पकड़े बैठे हुए, अफीम, चरस, फलां, पता नहीं क्या क्या, और ये हीरोइन के टीके लग रहे हैं और क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हराम में आती हैं। जो शख्स नशे वाली चीज पिएगा उसकी 40 दिन की नमाज भी कबूल नहीं है अगर पढ़ भी ले तो। कि हराम देखें कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको क्या कहोगे, फजतनीबू, बस बचो उससे, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अगर यानी इनसे नहीं बचे तो तुम फलाह नहीं पा सकते, ये सारी चीजों से। और पीछे क्या आया, अंसाब की बात आई ना, अजलाम की बात आई आयत नंबर 3 में। और वो आयत शुरू कैसे हुई, हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई तुम्हारे ऊपर, आयत 3 में। अब आयत 3 में इन चीजों को हराम कहा गया, और यहाँ पे इन चीजों के साथ शराब और जुए को लाया गया। तो शराब और जुआ हलाल है और बाकी ये दो चीजें हराम है, एक ही साथ एक ही लाइन में कह दी गई। खुद सोचे ना, दो हराम चीजों को जब इन दो चीजों के साथ लाया गया है तो ये भी क्या है, ये भी हराम ही है ना। लफ्ज क्यों नहीं आया, बस इनको ये एतराज है, और ये सारी अहादीस छोड़ दी। और अल्लाह ताला ने जिस तरह बतदरीज इसको हराम किया, इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए छोड़ना मुश्किल था। 1 मिनट में कह दिया जाता आज से बाद छोड़ दो, तो वो मुश्किल था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मुख्तलिफ औकात में अहकाम दिए गए, और अब फाइनल हुक्म दे दिया कि बस